جو دکھ تم نے کسی سے کہے بغیر برداشت کیے وہ سب اللہ کے علم میں ہیں، وہی تمہارا سب سے سچا ساتھی ہے۔ جب سب دروازے بند ہو جائیں، ایک دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، دعا کا دروازہ، اللہ کی رحمت کا دروازہ۔ جو تمہارے دل میں ہے اللہ اس سے واقف ہے، چاہے تم لفظوں میں نہ کہہ سکو۔ جب تمہیں سمجھنے والا کوئی نہ ہو تب بھی اللہ سے کہو، اے میرے رب تو جانتا ہے نا، اور دیکھو اس کا سکون تمہارے دل میں اترتا ہے۔ اللہ تمہاری خاموشیوں کو بھی سنتا ہے، تمہاری آنکھوں سے بہنے والے ہر آنسو کو شمار کرتا ہے۔ جس کو سب نے چھوڑ دیا ہو اللہ اسے تھام لیتا ہے، مضبوطی سے، پیار سے، ہمیشہ کے لیے۔ تم سجدے میں گر جاؤ، اللہ تمہیں زندگی میں اٹھا دے گا۔ جب تم تھک جاؤ، بکھر جاؤ، رو پڑو تو بس اتنا کہہ دو، یا اللہ، اور پھر دیکھو کیسے سکون اترتا ہے۔ تمہارے دل میں جو سوال ہے اس کا جواب دنیا نہیں دے سکتی، وہ جواب صرف اللہ کے پاس ہے۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں خالی کر دیتا ہے تاکہ وہ خود آ کر ہمیں بھر سکے۔ جن دعاؤں کے لیے تم روئے ہو وہ اللہ کی رحمت میں محفوظ ہیں، اور وقت آنے پر وہ تمہاری جھولی میں ڈال دی جائیں گی، اس وقت جب تم سوچ بھی نہ رہے ہوگے۔ تم جتنا اللہ سے قریب ہوتے جاؤ گے اللہ اتنا ہی تمہیں نوازتا جائے گا، تمہارا دل ہلکا، سینہ کشادہ اور سکون گہرا ہوتا جائے گا۔ اللہ تمہیں توڑتا نہیں، وہ صرف تمہارے اندر سے دنیا کو نکالتا ہے تاکہ تم صرف اللہ کے بن جاؤ۔ تم رات کے اندھیرے میں اللہ سے جو باتیں کرتے ہو وہ دن کی روشنی میں تمہارے لیے معجزے بن کر لوٹتی ہیں۔ سب کچھ ختم ہو جائے تو بھی کچھ باقی نہیں رہتا، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے یہ یقین باقی ہونا چاہیے تمہارے اندر۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں اکیلا کر دیتا ہے تاکہ تم صرف اس کے ساتھ رہنا سیکھو۔ جس دن تم یہ سمجھ گئے کہ اللہ کافی ہے، اسی دن تمہیں کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی۔ لوگ تمہیں تمہاری غلطیوں سے پہچانیں گے لیکن اللہ تمہیں تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ اللہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ تم سے محبت کرتا ہے، اور تمہاری دعاؤں سے بھی زیادہ تمہیں وہی عطا کرتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہے۔ سجدہ وہ جگہ ہے جہاں دل بولتا ہے، زبان نہیں۔ کبھی کبھی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ وہ ہوتا ہے جب تم روتے روتے اللہ کو دوست کہہ بیٹھتے ہو۔ اللہ کے ساتھ تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ جب تم چاہے اپنی بات کسی سے بھی نہ کہہ سکو پر اللہ سے کہہ سکو۔ اللہ تمہیں اس لیے آزما رہا ہے کیونکہ وہ تمہیں قریب لا رہا ہے، گرا نہیں رہا، وہ تمہاری روح کو نرمی سکھا رہا ہے۔ ہر بار جب تم دل میں سوچو بس اب نہیں سہ سکتا، اللہ کہتا ہے میں ہوں تمہارے ساتھ، تم سہ لوگے۔ یقین رکھیں اللہ کسی کو بھی اس کی برداشت سے زیادہ دکھ تکلیف نہیں دیتا۔ جس دن تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ تمہارا ہر آنسو عرش پر گرتا ہے، اس دن سے تمہاری آنکھوں سے رونا بھی عبادت بن جائے گا۔ دنیا کہے گی کہ یہ مسئلہ ہے، اللہ کہتا ہے یہ راستہ ہے میرے پاس آنے کا۔ اللہ ہمیں اکثر تب سنبھالتا ہے جب ہم خود کو سنبھالنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تم گناہ کرو گے، گر جاؤ گے، روتے رہو گے، مگر اگر تمہاری نظریں اللہ کی طرف لگی رہیں تو وہ تمہیں پھر اٹھا دے گا، بار بار، ہر بار۔ اللہ تمہیں اس دنیا میں اس لیے بھیجتا ہے کہ تم واپس اس تک لوٹو، ایک مکمل، پختہ، ٹوٹا ہوا مگر سچا دل لے کر۔ اللہ کے ساتھ جڑنا ایسا ہے جیسے ٹوٹی نبض پھر سے دھڑکنے لگے، جیسے اندھیرے میں روشنی اتر آئے، جیسے بوجھ کے نیچے چھپے دل کو آسمان مل جائے۔ اللہ تمہیں اس لیے تنہا کرتا ہے تاکہ تم دوسروں کے سہاروں سے نہیں بلکہ اس کے سہارے جینا سیکھو۔ تمہارا دل کبھی یوں ہی نہیں بے چین ہوتا، وہ تمہیں یاد دلاتا ہے کہ تمہارا سکون صرف سجدے میں چھپا ہے۔ جب سب تمہیں چھوڑ جائیں تب تم صرف اتنا کہنا، یا اللہ تو نہ چھوڑنا، اور پھر دیکھنا کیسے اللہ تمہارے دل میں اپنا نور اتارتا ہے۔ جو آنکھیں دنیا کے لیے روئیں وہ تھک جاتی ہیں، لیکن جو آنکھیں اللہ کے حضور روتی ہیں وہ ہلکی ہو جاتی ہیں، پاک ہو جاتی ہیں۔ لوگ تمہیں بھلا دیں گے مگر اللہ کبھی نہیں بھولتا،
تمہارا ہر دکھی لمحہ اس کے پاس محفوظ ہے رحمت کی صورت میں لٹانے کے لیے۔ زندگی میں جب کچھ سمجھ نہ آئے تو بس ہاتھ اٹھا کر اتنا کہہ دینا، اے اللہ تو سنبھال لے، اور پھر دل بخود مطمئن ہو جائے گا۔ جو تمہارے ساتھ کچھ برا کر کے سو جاتا ہے، اللہ اس سے بھی بیدار ہے اور تمہاری آہ سے بھی۔ دعا صرف مانگنے کا نام نہیں، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب تم اللہ کے قدموں میں اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو رکھ دیتے ہو۔ اللہ وہ واحد ہستی ہے جو تمہاری ہر غلطی کے بعد بھی تمہیں اپنے قریب بلاتی ہے۔ تم کہو، یا اللہ میں تھک گیا ہوں، اللہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، بس تھوڑی دیر اور صبر کر لو۔ لوگ تمہیں سن کر جج کریں گے، اللہ تمہارا درد سن کر رحم کرتا ہے۔ جب تم آخری امید کھو دو تو اللہ کہتا ہے اب میں ہوں اصل امید۔ سجدے میں گر کر جو سکون ملتا ہے وہ دنیا کی کسی گود، کسی لفظ، کسی شخص سے نہیں ملتا۔ اللہ کی یاد سے دل نرم ہوتے ہیں، غرور جھکتا ہے اور دعا میں آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ جب تم اپنے دل کی ہر بات صرف اللہ سے کہنا سیکھ جاؤ تب تم واقعی آزاد ہو جاتے ہو۔ اللہ تمہارے صبر کا حساب رکھتا ہے، ایک ایک لمحے کا، ایک ایک آنسو کا۔ جب وہ لوٹاتا ہے نا تو ایسے لوٹاتا ہے جیسے رحمت برس رہی ہو۔ تمہارے دل میں جو خاموش فریادیں ہیں، اللہ انہیں لفظوں کے بغیر بھی سنتا ہے، سمجھتا ہے، قبول کرتا ہے۔ تم رو لو، ٹوٹ جاؤ، تھک جاؤ، لیکن اللہ سے ناتا مت توڑنا، کیونکہ سب کچھ چھوڑ دے پر وہ نہ چھوڑے۔ جو چیز تمہیں توڑ رہی ہے ہو سکتا ہے وہی تمہیں اللہ سے جوڑ رہی ہو۔ ساری دنیا اگر تمہارے خلاف ہو جائیں تو بس اتنا یاد رکھنا، اللہ تمہارے حق میں ہے۔ تمہاری تھکن، تمہاری تنہائی، تمہارا روٹھ جانا، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، اور اس کے علم میں آنا کافی ہے، کیونکہ وہی سب سے بہتر بدل دینے والا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں اس لیے روک دیتا ہے تاکہ تم اپنی دعاؤں میں اور سچائی سے پکارو، اور جب دو تو پورے یقین سے دو۔ ساری دنیا اگر تم سے کہے یہ ناممکن ہے تو اللہ کہتا ہے میرے لیے سب ممکن ہے۔ تمہارا ہر وہ دن جس میں تم نے اللہ کو یاد کیا وہ بظاہر خاموش مگر آسمانوں میں گونجتا ہوا دن ہوتا ہے۔ جب دل کہے اب دعا مانگنے کی بھی ہمت نہیں رہی تو بس رو دینا، اللہ نیتوں سے واقف ہے، وہ بہتر جاننے والا ہے۔ جب آپ کہتے ہو اللہ میں تھک گیا ہوں تو اللہ کہتا ہے میں ہوں اور میں تمہیں سن رہا ہوں، چپ رہ کر بھی مانگ لو۔ اللہ کی محبت ایسی ہے کہ تم چاہو بھی تو پوری سمجھ نہیں سکتے، بس محسوس کر سکتے ہو ہر لمحے، ہر سانس میں۔ اگر تم نے سچ میں اللہ کو اپنا مان لیا تو چاہے پوری دنیا تم سے چھن جائے تم کبھی خالی نہیں رہو گے۔ ہر وہ چیز جس نے تمہیں رلایا ہے اللہ اسے تمہارے لیے کامیابی کی وجہ بنا سکتا ہے، بس صبر، سجدہ اور اللہ پہ یقین رکھو۔ اللہ کی یاد میں رونا وہ رونا ہوتا ہے جو دل کو صاف کرتا ہے اور روح کو مضبوط۔ اور جب تم تھک جاؤ، کچھ نہ کہہ سکو، تب صرف دل سے اتنا کہنا، یا اللہ بس تو کافی ہے، اور اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ جو تمہیں آزمائش لگتی ہے ہو سکتا ہے وہ اللہ کا انتخاب ہو، تمہیں پاک کرنے کے لیے، تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے۔ تم جس رات روئے تھے نا تنہا ہو کر، اس رات اللہ تمہارے بہت قریب تھا اور تمہارے ہر آنسو کو اپنے خزانے میں رکھ رہا تھا۔ اللہ کے لیے رونا تمہارے دل کا وضو ہوتا ہے۔ جو تمہارے حق میں دعائیں کر کے سو جاتے ہیں اللہ ان کے حق میں کامیابیاں لکھ دیتا ہے۔ تم مانگو یا نہ مانگو اللہ پھر بھی دے دیتا ہے، لیکن جب تم دل سے مانگتے ہو تو وہ اپنی رحمت سے زیادہ دیتا ہے۔ جب تمہیں کوئی سہارا نہ ملے تو سجدے میں جا کر کہو، اے رب تو ہی میرا رب، تو ہی میرا سب کچھ ہے۔ تمہارا دل ہلکا بھی ہو جائے گا اور آسمان کھل بھی جائے گا۔ اللہ سے بات کرنے کے لیے کسی خاص زبان، وقت یا جگہ کی ضرورت نہیں، بس سچا دل ہونا چاہیے، باقی وہ سب خود سن لیتا ہے۔ بے شک اللہ نیتوں سے واقف ہے۔
جو تمہیں اللہ سے قریب کر دے وہی تمہارے لیے رحمت ہے، چاہے وہ آنسو ہوں یا درد۔ اللہ وہ ہے جو تمہارے روٹھے دل کو بھی محبت سے منا لیتا ہے۔ جو چیز تمہیں نہیں ملی وہ تمہارے حق میں بہتر تھی، اور جو اللہ نے روک لی وہ تمہیں بچانے کے لیے تھی۔ تم کبھی تنہا نہیں تھے، نہ ہو نہ رہو گے۔ اللہ تمہارے دل کی ہر دھڑکن سے زیادہ قریب ہے۔ جو تمہیں نہیں ملا اس کا غم مت کرو، تمہارے رب کے پاس اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ دنیا کے ہر دروازے پہ دستک دو گے، وہ تھکائیں گے، لیکن اللہ کا در کبھی تھکاتا نہیں، بس بلاتا ہے۔ اگر تم جان لو کہ اللہ تمہیں کتنا چاہتا ہے تو تم دنیا کی ہر شے چھوڑ کر صرف اسی کی تلاش میں نکل پڑو گے۔ سب کچھ کھو کے اگر تم نے اللہ کو پا لیا تو سمجھو تم نے سب کچھ پا لیا۔ اللہ آپ کی ساری مشکلیں دور کرے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ پہ بہت یقین رکھیں، اللہ آپ کا ہمیشہ ساتھ دے۔ آمین۔